کرتے تھے، یعنی ہمارے پیارے آقا آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور گزر جایا کرتے تو ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ حضور اس گلی سے ہو کر اس گلی سے ہو کر اس گلی میں گئے ہیں۔ صحابہ کرام آپ کو کیسے پتہ چلتا تھا؟ تو اصحاب فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ جس گلی سے گزرتے تھے اللہ رب العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اس گلی کو خوشبوؤں سے معطر فرما دیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے نبی کی شان تھی، سبحان اللہ۔ اچھا، اسی طرح کی ایک بات مرزا صاحب کے بارے میں ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت مرزا صاحب کسی جگہ سے گزرا کرتے تھے تو سب کو پتہ چل جاتا تھا کہ مرزا صاحب گزرے ہیں۔ اب میں نے کہا کہ ہمارے نبی جب گزرا کرتے تھے تو صحابہ کو پتہ چل جاتا تھا، کیونکہ حضور علیہ السلام جس گلی سے گزرتے تھے تو وہاں سے خوشبو کے حلے اٹھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب بھی ایسا ہوتا تھا۔ اب انہی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ لوگوں کو کیسے پتہ چلتا تھا کہ مرزا صاحب اس گلی سے گزر کر گئے ہیں۔ آگے لکھا ہوا ہے کہ مرزا صاحب اپنے گھر کے تمام دروازوں، تمام قسم کے درازوں کی جو چابیاں ہیں تالوں کی، وہ ساری کی ساری گچھا بنا کر اپنے نالے کے ساتھ باندھا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے جب بندہ چلے گا تو چھنا چھن چھنا چھن چھنا چھن آواز آئے گی، پتہ چل جاتا تھا کہ مرزا صاحب یہاں سے گزر رہے ہیں۔ اندازہ کر لیں، کتاب سیرت المہدی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ سارے گھر کی چابیوں کا گچھا بنا کر اپنے نالے کے ساتھ باندھ دیا کرتا تھا، اور وہ پھر نالا بجتا تھا، چھنا چھن ہوتی تھی، سب کو پتہ چلتا تھا مرزا صاحب تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہ تھا اتنے مخبوط الحواس اور عقل سے بھی اندھا اور پیدل شخص جس نے جو ہے نعوذ باللہ اتنے بڑے منصب کے اوپر ہاتھ ڈالا۔ اور کل جو مغلظات آپ نے سنی تو یقین جانے کہ ایمانی باتیں اور ایمانی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی تھی، وہ تو نقل کفر نباشت کے تحت جو ہے آپ کو بتائی گئی۔ اب یہ تو تھا اس کا کریکٹر اور کردار۔ اب آپ کو دوسرا